اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثالث اقترانها بلا ان سبقت بنفی ولم تقصد المعیۃ نحو ما قام زید ولا عمرو لتفید ان الفعل منفی عنہما فی حالت الاجتماع والافتراق ومنہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، بحث ہماری چل رہی تھی حرف الواو، حرف واو کے بارے میں، واو مفردہ کے بارے میں جاری تھی، اور بتایا واو مفردہ کی 15 قسمیں، پہلی جو تھی وہ عاطفہ ہے، اسی کو لے کر ہم چل رہے تھے، واو عاطفہ کو، اور یہ جو واو عاطفہ ہے یہ 15 مطلب حکم ہیں جن میں یہ باقی حروف عطف سے جدا ہو جاتی ہے۔ واو عطفہ باقی حروف سے 15 چیزوں میں جدا ہو جاتی ہے از لحاظ حکم۔ پہلی یہ تھی کہ جو ہے وا کا جو معطوف ہے اس میں 3 احتمال ہیں، باقیوں میں نہیں ہیں، باقی حروف عطفہ میں۔ دوسری یہ تھی کہ واو جو ہے وہ اما کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے جبکہ باقی حروف عطف میں یہ نہیں ہے۔ تیسرا ہم نے تھوڑا سا شروع کیا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ہمارا بات مکمل نہ ہو سکی، آغا جان معذرت چاہتا ہوں، تو والثالثو سے میں پھر پڑھ رہا ہوں، والثالثو اقترانها بلا، اور تیسرا وا کا حکم یہ ہے کہ یہ وا لائے زیدہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے نفی ہو اور اس وا سے معیت کا قصد بھی نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہیں 2 شرطیں، پہلے نفی بھی ہو معیت کا قصد بھی نہ ہو تو پھر وا کے ساتھ لا آتی ہے۔ اگر ان 2 میں سے ایک شرط بھی چلی جائے، دونوں میں سے ایک شرط بھی اگر فاقد ہو جاتی ہے تو پھر لا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، وا پر لا کا داخل کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں وا کے بعد لا کے آنے کی، لا کے زیادہ آنے کی، کہ پہلے نفی ہو اور معیت کا قصد بھی نہ ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں چلی گئیں تو پھر وہ جناب علی جو بات کر رہا تھا نا، لا جو آتی ہے وا کے بعد لا زیدہ، پھر وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ پس توجہ کیجیے، یہ بات جو میں نے کی ہے کہ پہلے نفی بھی ہونی چاہیے اور معیت کا قصد بھی نہ ہو، وا کے بعد لا زید آتی ہے، اس بات کو اگر میری کو لے لیا ہے آپ لوگوں نے تو بھلا یہ مثال ٹھیک ہے یا غلط؟ کتاب کی طرف نہ دیکھیں، قام زید ولا عمرون، سوچو بھلا یہ مثال ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ وا کے بعد جو لا لگایا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ چونکہ پہلے نفی نہیں ہے۔ ہم نے کہا وا کے بعد لا زید آئے گی، شرط یہ ہے کہ پہلے نفی ہونی چاہیے، تقدم میں نفی نہیں ہے، یہاں قام زیدون ہے وہ تو مثبت ہے، پہلے نفی نہیں ہے۔ پھر یہاں جناب علی سوال ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وا کے بعد لا اس وقت آتا ہے جب پہلے نفی ہو، تو اس آیہ مجیدہ میں تو کوئی نہیں ہے، جبکہ وا کے بعد لا بھی ہے، پہلے نفی بھی کوئی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وا کے بعد ولا لا زیادہ ہے یا نہیں؟ پیچھے نفی بھی کوئی نہیں ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے آپ جو کہتے ہو پہلے نفی ہونی چاہیے، اس آیہ مجیدہ میں کہاں ہے ولا الضالین؟ پہلے نفی کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ بھائیو توجہ کرو، یہاں غیر بے معنی جو ہے نفی کے معنی میں ہے، غیر المغضوب میں جو غیر ہے وہ نفی کے معنی میں ہے، غیر نفی کے معنی میں ہے۔ یہ بات ہماری درست ہو جائے گی۔ اچھا، مختصم زید ولا عمر میں یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہاں ایک وہ دوسری شرط آ رہی ہے، یہاں مائیت کے لیے، واؤ مائیت کے لیے، کیونکہ اختصما جو جھگڑا ہے وہ ایک میں تو نہیں ہوتا نا، 2 میں ہوتا ہے۔
واو مائیت کی ہے اور ہم نے کہا مائیت کی نہ ہو، واو مائیت کے معنی میں نہ لیں، لم تقصد المائیت نہیں کہا تھا، تو لہذا یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھلا کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بھلا کیا عرض کر رہا ہوں، وا باقی حروف عطف سے جو جدا ہو جاتی ہے 15 ہیں، 15 چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان میں تیسرا میں نے بیان کر دیا ہے، ان 15 میں سے تیسرا کہ وا کے بعد لائے زائدہ آتی ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے نفی ہو اور مائیت کا قصد بھی نہ کریں۔ چوتھا یہ ہے آغا جان، واو جو باقی حروف سے جدا ہو جاتی ہے، چوتھا فرق واو عاطفہ لیکن مخففہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، واو عاطفہ لیکن مخففہ کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہوتی ہے، جبکہ باقی حروف میں یہ نہیں ہے۔ کہتے آؤ، واو عاطفہ لیکن مخففہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ باقی حروف میں یہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کے قول میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ، یہاں واو کے بعد واو عطفہ کے ساتھ لکن لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، رسول اللہ کا عطف ہو رہا ہے ابا احدن پہ ہے، اور یہاں واو کے بعد لکن ملا ہوا ہے۔ شاعر کے قول میں بھی وَلَكِنْ إِلَىٰ أَهْلِ الْفَضَائِلِ وَالنُّهَىٰ، وہاں بھی لگا ہوا ہے۔ تو خلاصہ چوتھا فرق وا اور باقی حروف میں یہ ہے کہ واو کے ساتھ لکن مخففہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے، واو عطفہ کے ساتھ لکن مخففہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ پانچواں فرق وا اور باقی حروف میں کہ واو کیا کرتی ہے، مفرد سببی کو اجنبی پر عطف کرتی ہے، مفرد اجنبی پر عطف کرتی ہے۔ مفرد سببی سے کیا مراد ہے، ایسا مفرد جس میں ضمیر پائی جاتی ہے۔ مفرد سببی ایسا مفرد جو مشتمل ہے ضمیر پر، اس کا وا عطف کرتی ہے اجنبی پر، یعنی مفرد اجنبی یعنی جو کیا ہے جان جس میں ضمیر کوئی نہیں ہے، مفرد اجنبی مفرد جو ضمیر کے بغیر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، پانچواں فرق، مفرد سببی کا اجنبی پر یعنی مفرد اجنبی پر عطف کرتی ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں یہ ہے، مررت برجل قائم زید و اخوہ ہے نا، یہ مفرد سببی ہے چونکہ اس میں ضمیر ہے اخوہ، ٹھیک ہے، اور اس کا عطف کر رہی ہے اجنبی پر جو کہ زید ہے، زید میں کوئی ضمیر وغیرہ نہیں ہے۔ یہ وا کا کام ہے کہ مفرد سببی کا اجنبی پر عطف کرتی ہے۔ اور چھٹا آگا جان جو فرق ہے وا اور باقی حروف میں وہ یہ ہے کہ وا کیا کرتی ہے، عقد کا عطف کرتی ہے نیف پر۔ عقد کس کو کہتے ہیں، یہ 10 20 30 40 50 یہ جو ہے نا 10 20 30 40 50 60 70 یہ عقد ہو جائیں گے، اور نیف جو اس عقد سے زائد ہے 21 22 23 24 33 32 41 42 43 یہ جو عقد کے یعنی 20 30 40 کے ساتھ جو نہیں 1 2 3 4 5 مل کر آتے اس کو نیف کہتے ہیں۔ نیف جو عدد زائد ہے عقد پر، نیف یعنی جو عدد زائد ہے عقد پر، واو کا کام یہ ہے کہ اس کو عطف کرتی ہے۔ کتنے فرق بتا دیے، 6۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ یہ واو صفات مفرقہ کا عطف کرتی ہے، صفات مفرقہ کا عطف کرتی ہے کس پر، جبکہ منوط اکٹھا ہے، منوط ما اجتماع ہے، منوط یا منوط جو موصوف ہے وہ اکٹھا ہے لیکن صفات الگ الگ طور پہ آئی ہیں۔ عطف صفات المفرقہ، صفات مفرقہ کا یہ واو عطف کرتی ہے جبکہ منوط مجتمع ہے، ایک ہے، اکٹھا ہے، منوط موصوف یعنی، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ یہ 7 آپ کی خدمت میں
بیان کیے ہیں آج کے درس میں وا اور باقی حروف کا اس تیسرے سے والثالث سے شروع ہوا اور 7 تک لے آیا ہوں. آگے پھر دیکھتے ہیں, توجہ فرما لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. والثالث اقترانها بلا ان سبقت بنفی ولم تقصد المیتہ. واو ملی ہوتی ہے لا زائدہ کے ساتھ اگر نفی مقدم ہو, نفی پہلے ہو, ولم تقصد المیہ اور اس وا سے میت کا بھی قصد نہ کیا جائے. نہ وما قام زید ولا عمر, یہاں واو ہے اور پہلے نفی بھی ہے, اس کے بعد وا کے بعد لا زائدہ آئی ہے. چونکہ شرطیں پوری ہیں, پہلے نفی بھی ہے, میت کا قصد بھی نہیں ہے. یہاں لے تفیدہ میں یہ بات ہے کہ بھائی لا لائے کیوں ہو, فائدہ کیا ہے لا لانے کی, وجہ کیا ہے, لا نہ لاؤ, لاتے کیوں ہیں. جب وہ توجہ لے تفیدہ ان الفعل منفی عنہما فی حالت الاجتماع والافتراق, تاکہ یہ لا جو لگایا ہے وا کے بعد فائدہ دے کہ فعل منفی ہے عنہما زید اور عمر سے, حالت اجتماع میں بھی اور افتراق میں بھی. ومن ہو اور اسی مورد سے ہے, یعنی وا کے بعد لا زیدہ آئی ہے, اسی مورد میں سے ہے, ثالث سے ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, واو کے بعد لا نہیں آئی. وما اموالکم ولا اولادکم مانا آپ کی خدمت میں اور نہیں ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی جو تمہیں قریب کرتی ہیں ہم سے کسی درجہ میں. ولطف حینئذ من عطف الجمل عند بعضهم علی اضمار العامل, عطف اس وقت جو ہے جملے کا ہو رہا ہے جملے پر بعض کی نظر میں عامل کو مضمر کرنے سے. کیا مطلب ہے, یعنی آپ نے اس طرح کہنا ہے کاما کام زید ولا کاما امرون, تو جملے کا جملے پہ ہو جائے گا. اسی طرح جو آیا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی, یہاں کیا کرو گے, ما اموالکم تقربکم ولا اولادکم تقربکم عندنا زلفا, جملے کا جملے پہ ہو جائے گا نا. والمشہور انہ من عطف المفردات, مشہور یہ کہ مفردات پر عطف ہے. واذا فقد احد الشرطین امتنع دخولها, جب دو شرطوں میں سے ایک چلی جائے, کون سی, ہم نے کہا پہلے نفی ہونی چاہیے, میت کا قصد نہ ہو, ان دو میں سے کوئی ایک چلی جائے, پہلے نفی نہ ہو, ٹھیک ہے, یا نفی ہو تو میت کا قصد ہو جائے, نہیں ہونا چاہیے, یہی اوپر والی دو شرطوں میں سے جب کوئی ایک چلی جائے, امتنع دخولها, لا کا داخل کرنا منع ہے, فلا یجوز, جائز نہیں ہے. نہ وہ قام زید ولا امرون, یہ جائز نہیں ہے. کیوں بھلا جائز نہیں ہے, چونکہ کہو گے کہ وا کے بعد لا زیدہ نہیں ہے جب پہلے نفی مقدم ہو, یہاں نفی نہیں ہے, قام زید مثبت ہے. وانما جاز, یہاں ایک کوئی سوال کرے کہ بھائی وا کے بعد لا بھی آئی ہے اور پہلے نفی بھی نہیں ہے, یہ کوئی سوال کرے تو جواب وانما جاز اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وا کے بعد لا ولا الضالین زیادہ آئی ہے, پہلے نفی بھی نہیں ہے. صحیح, توجہ, لأن فی غیر معنی النفی انما جازا, یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے, لأن فی غیر معنی النفی, کیونکہ غیر میں نفی کا معنی ہے. ولا یجوز مختصم زید ولا امرون, یہ بھی جائز نہیں ہے مختصم زید ولا امرون. کیوں, لأنه للمائیت لا غیر, چونکہ یہ مائیت کے لیے لا غیر, اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے مائیت کے لیے, چونکہ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے یہ دو کے درمیان ہے, حتماً مائیت ہے. زید اور عمر نے جھگڑا کیا, ٹھیک ہے, تو یہاں توجہ فرما رہے ہو, مختصم زید ولا امرن, یہاں یہ جو واو ہے وہ کس کے لیے, مائیت کے لیے ہے, مائیت کے لیے. مختصم زید و عامرون, زید اور عامر نے جھگڑا, ما جو لگا ہوا ہے, جھگڑا نہ کیا. مثلا مطلب میں نے تو آپ کو وہ بتا رہا تھا نا کہ اختصام جو ہے وہ دو میں ہوتا ہے جھگڑا, تو لہذا واو مائیت کی ہے, لا غیر. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. توجہ فرمائیے, یہ جو لا نہیں آئے, وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, فلا ثانیہ,
لا ثانیہ کون سا بنے گا؟ ولا لا ثانیہ ولا نور ولا لا ثانیہ ولا نور ولا والرابعہ رابعہ ولا الحرور ولا لا والخامسہ ولا الاموات زوائدو یہ لا جو آئے ہیں ولا النور دوسرا ولا الحرور چوتھا ولا الاموات پانچواں یہ لا جو آئے ہیں زوائدو یہ لا زائدہ ہیں فقط تاکید کے لیے آئے ہیں اور ان کا لانا لازم نہیں ہے کیوں؟ لِأَمْنِ لب سے کیونکہ لب سے امن ہے اشتباہ سے امن ہے ٹھیک ہے نا اگر حذف بھی ہو جائیں تو اشتباہ نہیں ہوگا زوائدو یہ زوائد ہیں یہ جو بتائے ہیں دوسرا چوتھا پانچواں ٹھیک ہے نا فقط تاکید کے لیے آئے ہیں اور ان کا لانا لازم نہیں ہے چونکہ اشتباہ ہی نہیں ہے صحیح ہے لِأَمْنِ لب سے امن ہے ملنے سے امن ہے اگر حذف کے بعد اشتباہ نہیں ہے امن ہے صحیح ہو گئی معنی نکال لیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا اور نہ تاریکیاں اور نہ روشنی اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندے اور نہ مردے والرابعو چوتھا فرق وا اور باقی حروف کے درمیان توجہ عزیزو اقترانھا بلاکن واو عطفہ ملی ہوتی ہے لیکن مخففہ کے ساتھ جبکہ باقی حروف عطفہ میں یہ نہیں ہے نہ وہ قول ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولکن واو کے بعد لیکن مخففہ آیا ہے اور اس رسول اللہ کا عطف ہو رہا ہے ابا احدن پہ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو یہاں آپ کو بتانا کیا ہے کہ وا کے بعد لیکن آیا ہے معنی کریں ما کان محمد ابا احد نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں توجہ وقول الکمیت فی آل بیت علیہ السلام ولیکن توجہ فرماؤ ولیکن الی اہل الفضائل والنہا وخیر بنی حوا والخیر یطلب دوبارہ قول الکمیت وقول الکمیت فی آل بیت علیہ السلام ولیکن الی اہل الفضائل والنہا وخیر بنی حوا والخیر یطلب ٹھیک ہے نا یہ جو شعر آپ کی خدمت میں پڑھا ہے نا اس کے پیچھے بھی ایک ہے ولیکن اس سے نہیں ہے اس سے پیچھے ہے وہ شعر تربت وما شوقا الوید اطرب ولا لعبا منی وذو شعیب یلب اس کے بعد یہ ولیکن شروع ہو رہا ہے یعنی ولیکن ایسے نہیں اس کے پیچھے تربت وما شوقا الوید اطرب پیچھے بھی ایک ہے اس کو تھوڑا مد نظر رکھ کر تھوڑا معنی کر رہا ہوں لیکن شوق اور تربت جو پیچھے تھا اس کو ملایا ہے لیکن شوق اور میرا جو علاقہ اور محبت ہے وہ کمالات کی طرف ہے ٹھیک ہے لیکن شوق اور میرا علاقہ جو ہے اہل کمالات کی طرف ہے جو حوا کے بہترین فرزند ہیں در حالانکہ بہترین چیز ہے والخیر یطلب جس کو یطلب طلب کیا جاتا ہے بہترین چیز طلب کی گئی ہے والخیر یطلب بہترین خیر جو ہے طلب کی گئی ہے نہیں مزہ نہیں آیا جان ولیکن الی اہل الفضائل والنہا وخیر بنی حوا والخیر یطلب پیچھے وہ جو تربت ہے نا اس کو تھوڑا مد نظر رکھ کے بیٹھو نا لیکن شوق اور میرا علاقہ اہل کمالات کی طرف ہے جو حوا کے ہیں بہترین فرزند ہیں والخیر یطلب اور خیر کو طلب کیا گیا ہے
ठीक हो गई बात। वल खामिसु अत्फुल मुफरद सबबी अल अजनबी इंदल एहतियाज इल रब्ते। वाव क्या करती है? मुफरद सबबी का अत्फ करती है अजनबी यानी मुफरद अजनबी पर। मुफरद सबबी को समझो, मुफरद सबबी यानी मुफरद जिसमें ज़मीर है, अजनबी यानी मुफरद जिस पर ज़मीर नहीं है। तो ये वाह मुफरद सबबी का मुफरद अजनबी पर अत्फ कर रही है। इंदल एहतियाज इल रब्त, जब रब्त की ज़रूरत हो। का मरर तो बेरजुलिन कायमिन ज़ैदुन व अखू हो, शायद मिसाल है। ये हु जो है ये ज़ैद की तरफ जा रही है, ये मुफरद सबबी है अखू हो, और अजनबी ज़ैद है। व कौल का फ़ी बाबिल इश्तिगाल, और आपका कौल जो बाब इश्तिगाल है, ज़ैदन ज़रब तो अमरन व अखा हो मुफरद सबबी है। अमर के ऊपर जो अजनबी है इसका क्या हो रहा है? अत्फ हो रहा है। वस्सादिसो छठा फ़र्क, वाह और बाकी हरूफ में अत्फुल अक़द अल नय्यफ़, वाह जो है ना अक़द को अत्फ करती है नय्यफ़ पर। अक़द मैंने बताया 20, 30, 40, 50, 60 को कहते हैं, और जो अदद गिन हैं, ठीक है ना। और नय्यफ़ जो अक़द से ज़ायद है वो मुराद है। वाह क्या करती है? अक़द का अत्फ करती है नय्यफ़ पर। नय्यफ़ यानी जो अदद अक़द से ज़ायद है ना। अहदुन व इशरून, अहदुन व इशरून, जबकि दूसरे हरूफ में इस तरह नहीं है। वस्साबियो, सातवां फ़र्क वाह और बाकी में अत्फ़ सिफ़ातिल मुफ़र्रिक़त मा इज्तिमाए मनूतिहा, सिफ़ात मुफ़र्रिक़ा का वाओ अत्फ़ करती है मा इज्तिमाए मनूतिहा, जब इन सिफ़ात का मनूत क्या है? इकट्ठा है। सिफ़ात का मनूत इकट्ठा है, सिफ़ात मुफ़र्रिक़ा का अत्फ़ करती है वाओ। अत्फ़ सिफ़ातिल मुफ़र्रिक़त मा इज्तिमाए मनूतिहा, व सिफ़ात मुफ़र्रिक़ा का अत्फ़ करती है मा इज्तिमाए मनूतिहा, जबकि इनका मनूत मुज्तमी है। का कौल इब्ने मियादा बकीतो व मा बुकाओ रजुलिन हज़ीन अला रबअैन मसलूबिन व बालिन। तवज्जो तवज्जो, बकीतो व मा बुकाओ रजुलिन हज़ीन अला रबअैन मसलूबिन व बालिन। ठीक है, मैं रोया दर हालांकि रजुले गमगीन का गिरिया जो है नहीं है दो मंजिल। दो मंजिल जो उनकी सिफत ये है वैरान और मुंदरिस हैं, यानी खराबा हैं, खराब हैं। दो मंजिल जो वैरान और खराबा हैं। दोबारा, मैंने गिरिया किया बकी तो दर हालांकि रजुल हदीन का गिरिया नहीं है। अला रबैन मसलूबैन, दो मंजिल जिनकी सिफत ये है कि वो वैरान हैं और खराबा हैं, जो वैरान हैं और खराबा हैं। तो यहाँ भला क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? ये मसलूबिन व बालिन, ये सिफत का सिफत पर अत्फ किया है। सिफत मसलूबिन व बालिन, ये दोनों सिफत है ना, सिफत का सिफत पर अत्फ किया है, जबकि मनूत और मौसूफ रब ऐनी है। मौसूफ रब ऐनी है, और आगे जो है देखो रब ऐनी इकट्ठा है। मनूत मसलूबिन व बालिन, सिफत का सिफत पर अत्फ किया है। वस्सामिनो, सामिनो आगाजान, आठवां जो है फर्क किस किस के दरमियान? वावे आतिफा और बाकी हुरूफ के दरमियान जो फ़र्क है आठवां, वो ये है कि वाओ अत्फ करती है जिसका हक है कि वो तस्निया हो या जमा। हक ये था कि तस्निया आता या जमा आता, लेकिन वाओ ने अत्फ कर दिया है। आठवां क्या है? वाओ अत्फ कर देती है एक ऐसी चीज़ को जिसका हक था तस्निया या जमा आना। तवज्जो करो, वस्सामिनो अत्फ मा हक को व तस्निया अविल जम। वाओ अत्फ करती है मा हक को जिसका हक तस्निया या जमा है। ना वो कौले जहदर इब्ने मालिक लैसुन व लैसुन फी महल ज़नकिन किलाहु माज़ू व शर व महक्की। लैसुन व लैसुन फी महल ज़नकिन किलाहु माज़ू व शर व महक।
محل شاہد یہ ہے جناب جو لیس ہے اس کا لیس کے اوپر عطف ہوا ہے، وا نے لیس کا لیس پر عطف کیا ہے، در حالانکہ حق یہ تھا کہ بصورت تثنیہ لیسان لایا جاتا، لیسن و لیسن کو، ٹھیک ہے نا، کیا لاتے؟ حق یہ تھا لیسانے، یہ کہتے، صحیح ہے نا، جس کا حق یہ تھا کہ تثنیہ تھا وا نے اس کا عطف کر دیا لیسن و لیسن فی محل ذنکن کہ لاہو موضوع اشر و محقی، یہاں لیسن و لیسن محل شاہد ہے، وا نے عطف کیا ہے، در حالانکہ حق یہ تھا کہ لیسانے یہ آتا، لیسن و لیسن فی محل ذنکن کہ لاہو موضوع اشر و محقی۔ توجہ کرو، دو شعر، مراد دو شعروں سے کیا؟ خود شاعر ہے اور دوسرا شعر درندہ ہے۔ لیسن و لیسن، شعر اور شعر، دو شعر، یعنی مراد خود شاعر ہے دو شعروں سے اور وہ شعر درندہ ہے، محل تنگی میں ہیں۔ لیسن و لیسن فی محل ذنکن، شعر اور شعر محل تنگی میں ہیں، تنگ محل میں ہیں، قلعہ و موضوع شر و محقی کہ ہر دو زیادہ شر والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہیں؟ محق کے مطلب ہے خشونت اور غصے والے ہیں، محقن خشونت ہے ان میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ان میں خشونت ہے اور شر زیادہ ہے، نہیں، دوبارہ دو شعر، لیسن و لیسن، مراد شاعر اور دوسرا درندہ شعر جو ہے وہ کس میں؟ فی محل ذنکن، محل تنگی میں، قلعہ و موضوع شر و محقن، ہر دو کا شر زیادہ ہے اور خشونت ہے، محق خشونت و سختی، ٹھیک ہو گئی بات۔ وَقَوْلِ أَبِي نُوَاسَ، قول ابی نواس، اقمنا بہا یومن و یومن و ثالثاً و یومن لہو یوم التراحل خامسو، یہاں یہ دیکھو یہاں کیا ہے بلا، واؤ نے عطف کر دیا ہے، جس کا حق تھا جمع تھا واؤ نے عطف کر دیا، یومن و ثالثاً و یومن، دیکھو نا، حق تو یہ تھا نا کہ یہ ایامن کہہ دیتا بصورت جمع، یومن و ثالثاً اکٹھا ایامن کہہ دیتا، جس کا حق تھا جمع تھا وا نے کیا کیا ہے؟ عطف و ما حق کو تثنیہ والجمع عطف کیا ہے، عطف کیا ہے وا نے، جس کا حق تثنیہ یہ جمع تھا، تثنیہ کی مثال ہو گئی، یہ جمع کی ہے، اکمنا بیا یومن و ثالثاً و یومن لو یوم التراحل خامسو، عرض کیا ہے کہ وا نے جو یومن کہا ہے حق کیا تھا کہ جمع لایا جاتا یامن، ٹھیک ہے، معنی بھی تھوڑا آپ کی خدمت میں اس کا کر لیتے ہیں جناب علی، ہم نے اس مکان میں اقامت کی ایک دن، و یومن اور پھر ایک دن، و ثالثاً اور پھر تیسرے دن بھی، و یومن اور پھر ایک دن آگے، ٹھیک ہے، و یوم التراحل خامسو، اور جانے کا دن جو ہے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، پانچواں تھا، یوم التراحل خامسو پانچواں دن تھا جانے کا، صحیح ہے۔ اب یہاں توجہ فرما لیا آپ نے، وَهَذَا الْبَيْتُ يُتَسَأَلُ عَنْهُ أَهْلُ الْأَدَبِ، اہل بیت، معذرت، اہل ادب جو ہیں ان سے اہل ادب جو ہیں ان سے اس بیت کے بارے میں سوال کیا گیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں کم اقامو، وہ کتنے دن وہ ٹھہرے، والجواب ثمانیہ، جواب ہے کہ 8 دن، لأن یومن الاخیر رابع، کیونکہ یوم اخیر چوتھا ہے، وقد وصف بأن یوم التراحل خامس لہو، اور وصف ہوا ہے کہ یوم جو تھا نا جانے کا وہ 5واں تھا، وہی نازن فیکون یوم التراحل والثامن بنسبت الی اول اليوم، پس یوم تراحل جو کوچ والا ہے وہ 8واں ہوگا پہلے دن کی نسبت، یوم تراحل 8واں بنے گا اس پہلے دن کی نسبت، پہلے دن جو کہا ہے اقیمنا بہا یومن و یومن، اس پہلے کی نسبت یہ پھر بنے گا 8واں۔ موفق مید رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔